बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 अप्रैल जुमेरात के दिन का दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले जल्दी से अहम खबरें आपके सामने रखूँ। इमरान खान पर आखिरी बड़ा केस कल समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। इस केस की समाअत में क्या होगा? आज अलीमा खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत 8 घंटे अदालत में रही और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तीसरी मरतबा इमरान खान के केसेस पर दुम दबाकर भाग गया और तहरीक इंसाफ और अलीमा खान ने भारत के मामले पर बयान भी जारी कर दिया और दरियाए सिंध के मामले पर भारत ने बाकायदा पानी रोक लिया वीडियो जारी कर दी। फार्म 47 की 17 नशिस्तों वाली नाजायज़ हुकूमत की कॉन्फ्रेंस सलामती कौंसिल की मीटिंग अलामिया और 12 से ज़ायद दुनिया के मुख्तलिफ सफ़ीर पहुँच चुके हैं। तहरीक इंसाफ पर मुज़ालिम का सिलसिला जारी। इन हालात में फार्म 47 और इस्टेब्लिशमेंट की अभी तक बाज नहीं आ रहे। नवाज शरीफ की पुरअसरार खामोशी। नून लीग पीपल्स पार्टी के नहरों के दरमियान जो मामला है, बिलावल और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी तरह नाकाम। और अब तक पाक भारत मामलात में क्या क्या हो रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो ख़तरनाक खबर, हिंदुस्तान ने अभी 15 मिनट पहले वीडियो जारी की जिसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले पानी को रोक दिया गया है। ये फार्म 47 की नाजायज़ हुकूमत तो अपने घरों में नलके खोल के चेक कर रही है ना कि पानी आ रहा है कि नहीं। इन्हें लगता है कि पानी बंद करने का मतलब है कि फ़ौरन घर में पानी बंद हो जाएगा। इन्हें असल में इस बात की अभी तक समझ ही नहीं आ रही। हिंदुस्तान ने वो वीडियो जारी की, ये पानी बंद करना ज़राअत और पंजाब में ख़ास तौर पर सिंध में कितना नुकसान है। ये पानी के कंट्रोल में आपको पता है 4 डैम है और उनसे मुंसलिक जितनी नहरें हैं और गेटवे हैं वो भारत ने बंद की हैं। उससे ज़राअत का सबसे बड़ा जो कि GDP के 21% याद रखें, 45% रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो हाइड्रो पावर पैदावार है, लोड शेडिंग और बिजली का बहरान है, ये बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ये तमाम दरिया जिसमें दरियाए सिंध भी शामिल है, ये भारत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में से पानी वहाँ से आता है, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर जो उन्होंने रहे। और वहाँ पर इसे एक्ट ऑफ वॉर क्यों दुनिया में कहा जा रहा है, जंग का ऐलान क्यों कहा जा रहा है? फार्म 47 की हुकूमत ने उसके जवाब में कहा जी हम तजारत बंद कर रहे हैं, फ़ज़ाई हदूद बंद कर रहे हैं, सिफारतकारों को कम करके 30 तक उनका स्टाफ कर दिया। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उनकी शक्लें देखें, सारे इलेक्शन हारे, सारे इलेक्शन चोरी किए हुए वज़ीर। 3 सर्विसेज चीफ इनके साथ थे, पानी बंद करने पे कह रहे थे हम सोचेंगे करना क्या है। भाई कर क्या सकते हैं ये आगे से? अब ताकत जिनके हाथ में है उनकी अपनी टांगें कांप रही हैं, माथे पर पसीना है। ये वो तो नहीं जो हमले का जवाब देते हुए इमरान खान ने जैसे कहा था सोचूंगा नहीं जवाब दूंगा, ये तो नहीं दे सकते। वो तो आज जेल में। भारत में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी एक पेज पर होने का ऐलान कर रही हैं और यहाँ अपोजिशन बेचारी सारा दिन अदालतों में फाइलें ढूंढ रही है। अडयाला जेल के बाहर पुलिस वालों ने उनकी लाठियाँ मार रहे हैं, उन्हें उनके धक्के खा रहे हैं। उसकी मैं तफसील आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़िलहाल हिंदुस्तान से इन्होंने तिजारत बंद करने की बात की। अब पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ तिजारत है ही नहीं। हिंदुस्तान की तिजारत 700 अरब दुनिया के साथ है, 700 अरब डॉलर। पाकिस्तान वो कोई ख़ास चीज़ नहीं बेचते। पाकिस्तान अलबत्ता उनसे बहुत कुछ लेता है, उससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी। और भारत यही कह रहा है कि हम इन्हें सज़ा देंगे क्योंकि उसमें अद्वियात, केमिकल, कपास, खाम माल, टेक्सटाइल, इनकी कीमतों में जो इजाफा होगा उससे एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आएगा, जो मईशत पहले ही कुचली हुई है, हालात और ख़राब होंगे। इन्होंने कहा जी फ़ज़ाई हदूद हिंदुस्तान की बंद कर देंगे। वो आगे से मजाक उड़ाने लगे कि हम तो चांद पर पहुंच रहे हैं, हम मरीख तक पहुंच रहे हैं, हम बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, समुंदर के ऊपर समुंदर के नीचे तेज़ तरीन तरक्की करती हुई मईशत है। ये चंद फ़्लाइटें जो आपके मुल्क से गुजरती हैं उस पर थोड़ा बहुत पेट्रोल का हमारा नुकसान होगा, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना। देखिए ये, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें हैं वो तो नहीं रोक सकते जो दुनिया की इंटरनेशनल एयरलाइंस होगी। भारत की ये 3-4 कंपनियाँ, एयर इंडिया, इंडिगो है, स्पाइस जेट और गो एयर है, उन्हें रोक लेंगे। वो ज़्यादा 100 करोड़ का नुकसान भी नहीं होगा जो उनके लिए ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। अलबत्ता उनकी तजारत रोकने से यहाँ पर बहुत बड़ा मामला जो है वो अभी आपको महंगाई में नज़र आएगा। वो प्याज जो है वो जो सस्ता आता था बॉर्डर से, वो घूम के जब आएगा और घूम के भी नहीं अब आएगा। इसीलिए गैर मुल्की सफ़ीर सारे पहुँच गए और सारे के सारे भारत की हमायत कर रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं आपने अब तक क्या किया है, हिंदुस्तान की जाएँ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ये इनको समझाने की कोशिश करें आप अपने हालात ठीक करें, हिंदुस्तान के साथ मामलात को बेहतर करें, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो लेकर आएँ, अमन व अमान लेकर आएँ, एक मजबूत हुकूमत के तौर पर सामने आए, फिर हम भी आपके साथ खड़े हों। अवाम की मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम सोच रही है कि जंग होगी, देखें होगा कुछ भी, जो कुछ होगा हिंदुस्तान की तरफ से ही होगा, यहाँ इनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। ये पानी का मसला है, पानी का मसला पाकिस्तान की आवाम का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे लोग तो आपको पता है पानी वैसे भी पीते ही नहीं है, तो उनके नहाने के काम आता है, पीने के लिए तो उनके पास और बहुत कुछ है। भारत होशियार है, उनकी नज़र पाकिस्तान के पानी पे थी और शुरू से थी। अगर वो इनकी जायदादों पर, बैंक बैलेंस पर, इन पर पाबंदियों पर, इनके वीज़ों पर, इनके ख़ानदान के एहसासों पर अगर पाबंदी लगाते तो फिर आप देखते चीखें निकलती थी। वहाँ इनके गैर मुल्की अकाउंट दुनिया में मुंजमद करवाते, फिर ये माफ़िया भी मांगते। ये सब कुछ तो आवाम का नुकसान होगा, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
یہ بات یاد رکھیں. اس سے پہلے سیاچن آپ کو پتہ ہے دے دیا گیا. کارگل کی جنگ میں کیا ہوا, خود خواجہ آصف نے 1965-71 کی جنگوں کا بڑی تفصیل سے پارلیمنٹ میں بتایا ہوا ہے. تو اس سے پانی بند ہو بھی جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ بھارت پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے, ملک کے اندر دہشت گردی کروا سکتا ہے. بھائی پاکستان تو پہلے ہی دہشت گردی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے دنیا میں. بھارت نے یہاں دہشت گردی کروا کیا کر لینا ہے؟ اس وقت تو حکومت موجود جو اس وقت فارم 47 سب سے بڑی دہشت گرد ہے. اب تو افغانستان کے وہ آپ کو پتہ ہے جنرل مبین نام کے جو بندہ ہے وہ اس کی بات سنیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے حملہ اگر ہوا تو افغانستان بھی شامل ہو جائے گا. اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے, بارڈر کو تو پہلے نہیں مانتے. تو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے مسائل ان کے لیے ہیں. دنیا کا اس وقت کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. ہمسایوں کو تو چھوڑ دیں, مسلمان ملک کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. اس کی وجہ ان کی بغیرتی اور بے شرمی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ سینیٹر ریٹائرڈ جنرل قیوم ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے مذمتی بیان بھارت کے لیے دینا چاہیے. ذرا سوچ دیکھیں ان لوگوں کی کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے بہنوں کی, اور عمران خان پر توہین عدالت کے کیسز ڈال رہے ہیں جیل میں ہوتے ہوئے. اس کا خاندان تو میدان میں موجود ہے. علیمہ خان نے پہلگام حملے پر اس سے سوال پوچھا صحافی نے, اس کو کہا تو ہندوستان کی ذمہ داری ہے. یہ تو ان کا کام ہے کہ مقبوضہ علاقہ ان کے پاس ہے, پاکستان پہ تو الزام لگ ہی نہیں سکتا. اب یہ سوال ذرا مریم نواز سے پوچھیں سے کہ بیان دو ہندوستان کے خلاف, ذرا مودی چچا کے خلاف, وہ کبھی نہیں دیں گی. شہباز شریف نے وہ نواز شریف سے جب پوچھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس نے کہا ممبئی حملوں کے ہم ذمہ دار ہیں. میں جب اقتدار میں آیا تو ISI اور آرمی کی تحقیقات کروں گا. گجرال نے تو یہاں تک کہا تھا مجھے کشمیری مجاہدین کی فہرستیں اس نے دی ہیں, خفیہ رپورٹیں دی ہیں نواز شریف نے, اور نواز شریف کو انہوں نے خصوصی طور پر بلایا ہے. وطن واپسی ویسے اس کی جمعرات کو ہی ہونی تھی, وطن سے وطن, لیکن آ کے کرنا بھی کیا, ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہوں گے, کچھ بیانات ہوں گے, ٹویٹ کرنے کی تو جرت نہیں ہے ان کی. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو 2020 کی ٹویٹس ہیں وہی ری ٹویٹ کر دو بھائی, ہمت کرو, ہمت کر. وہ نہیں کر سکتا. اس کا آئے گا جی قوم متحد ہو جائے, قوم اکٹھی ہو جائے, اختلافات بھول جائیں, ایک پیج پہ آ جائیں. قوم اکٹھی ہو چکی 8 فروری کو بھائی, الیکشن جو آپ نے چوری کیا, قوم اکٹھی تھی 9 مئی کو بھی, جب خان کو اغوا کیا آپ نے, فالس فلیگ آپریشن کر کے لوگوں کو مارا, ان کے گھروں میں چھاپے مارے. ابھی چند مہینے پہلے بھی قوم اکٹھی تھی اسلام آباد ڈی چوک میں, وہاں بھی قوم پر سیدھے فائر مارے اس متحد قوم پہ. تو اس لیے انہیں اب قوم کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. نوجوان بالکل نیوٹرل ہو چکا ہے. جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ, عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ, عوام کو اب کوئی دلچسپی ان کے ساتھ نہیں. جس طرح انہیں پاکستان کی عوام سے کوئی دلچسپی نہیں, حالات سے کوئی سروکار نہیں, اس لیے عوام بھی کہتی ہے آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. آپ ان کے صرف چند واقعات دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نریندر مودی اعلان جنگ کر رہے ہیں, اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمپرومائز بزدل جج, ان کی کلئی کھل رہی ہے کس طرح. علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ اور تحریک انصاف کے لوگ وہاں موجود, ایک سرکس لگی ہوئی عدالت میں, حقیقی معنوں میں سارا دن جج اور عدالت کا عملہ الگ الگ بھاگ رہا ہے. پیچھے پیچھے تحریک انصاف کے لوگ, فائلیں ادھر جا رہی ہیں, فائلیں ادھر جا رہی ہیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, تحریک انصاف کے رہنما ان فائلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے کمرے تک پہنچا دو. لیکن علیمہ خان نے صحیح کہا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے. شہباز شریف پہلا جہاز پکڑ کر بھاگے گا, مریم نواز دوسرا, یا ہو سکتا ہے ایک ہی جہاز میں دونوں. وہ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں. انہیں پاکستان کی یقین کریں باخدا کوئی فکر نہیں ہے. میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں, جو ورنہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جو حالات کر رہے ہیں, وہ کبھی کوئی لیڈر اپنی قوم کے ساتھ نہیں کر سکتا. اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنما وہ پہنچ رہے ہیں, وہاں انہیں زبردستی ناکے پہ بٹھایا ہوا ہے, نہ جیل کے اندر جانے دیتے, نہ گھر جانے دیتے ہیں واپس. سالار کاکڑ گرمی میں وین میں دیکھیں جس طرح بیٹھا, صدام ترین کے گھر گھس کے اس کی 14 ماہ کی معصوم بچی اور عورتوں کو زدوکوب کرتے رہے, ہراساں کرتے رہے. ابھی اسے کبھی ایک تھانے لے کے جا رہے ہیں, کبھی ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں. عالیہ حمزہ کی عدالت نے رہائی کر دی ہے. یہ جان بوجھ کر روپکار نہیں کر رہے. وہاں اس کی فیملی جیل کے باہر کھڑی ہے, اور یہ چھوڑنے پر تیار نہیں. باہر بھاری نفری اور قیدی وین, پریزن وین پہنچا دی ہیں کہ رہائی کے بعد فوراً گرفتار کر لیں. یہ ان کے حالات ہیں. وہ ڈاکٹر یاسمین کا کلینک میں نے آپ کو بتایا تھا, کل انہوں نے بند کر دیا. ابھی عمر ایوب کی نشست اس طرح چھیننے کے لیے, اور وہ شخص دیکھیں, وہ بابر خان خود مبارکباد دینے کے بعد, ٹویٹ کرنے کے بعد دوبارہ فارم 47 پہ آنا چاہتا ہے اسمبلی میں. 92,000 ووٹوں سے ہارا ہوا. اور خواجہ آصف ہندوستان کو سندھ تاس کا معاہدہ دکھا رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا معاہدہ ہے, پاسداری کرو. ہمارے پاس معاہدہ موجود ہے. خود لکھے ہوئے فارم 45 پر ریحانہ ڈار کا الیکشن چوری کر گیا. بندوق کے زور پہ ذرا نکالیں نا, ہمت جائیں ذرا بھارت سے معاہدے کی پابندی کروائے, وہ آگے سے بتائیں انہیں. اب عوام شعور رکھتی ہے, انہیں حالات کا سب پتہ ہے. ہندوستان پاکستان کی جنگ میں عوام کا اب کوئی نقصان نہیں ہوگا, یقین کریں. اس کی وجہ آپ کے پاس کھونے کو کچھ رہا ہی نہیں. آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو ہندوستان چھین لے گا؟ ذرا سوچیں ذرا 2 منٹ کے لیے. خدا نہ خواستہ یہ آ جاتی ہے فوج ان کی یہاں, تاریخ اٹھائیں آپ دیکھیں, جب کسی ریاست پہ
فوج یا کسی خطے پر یا قوم کو وہ فتح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ زمین کو نہیں، وہ شعور اور آزادی اظہار رائے کو مفتوح علاقوں میں کیا کرتی ہے فوج؟ ایمرجنسی لگاتے ہیں نا سب سے پہلے، وہاں جو منتخب حکومت ہے اسے گراتے ہیں، عوام کی کمیونیکیشن بند کرتے ہیں، خبروں تک کی رسائی بند کرتے ہیں، انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، سوشل میڈیا روک دیتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، یہ سب کچھ بند ہو جائے، قابض فوج کے قبضے میں سب چلا جائے۔ عوامی اجتماعات پر لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، جہاں دفعہ 144 لگائیں گے لوگوں کو اٹھا لیں گے، جو عوامی رہنما ہوں گے جو بول سکتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈال دیں گے، میڈیا پر، ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی سارے قبضہ کر لیں گے، اپنی مرضی کی خبریں دیں گے۔ پھر اس طرح بینکوں میں جو پیسے پڑے ہوئے ملکی ذخائر ہیں ان پر قبضہ کر لیں گے، معدنی دولت پر قبضہ کر لیں گے، زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، ایمرجنسی لگا کے عدالتیں لگا دی جاتی ہیں، اس میں آئین معطل کر دیا جاتا ہے، کوئی بولے اسے اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، ملٹری عدالتیں بنا لیتے ہیں، گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں۔ 2022 سے 2025 تک بالکل یہی ہوتا رہا پاکستان کے اندر، جو مفتوحہ علاقوں میں انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا بند، دفعہ 144، عدلیہ قابو، اپنی مرضی کے فارم 47 کی حکومت، عوامی رہنما جیل میں، ٹی وی میڈیا سب بند۔ یہی کام جوزف اسٹالن نے سوویت یونین میں کیا، اپنے ہر سیاسی حریف کو اٹھایا، آزاد اخبار بند کی، ریاستی جج بٹھا دیے اور قومی سلامتی کا نام لگا کے سب کو اڑا دیا۔ ہندوستان میں کشمیر میں آرٹیکل 370 کے بعد یہی ہوا تھا نا، فوج پہ قبضہ فوج نے کیا، انٹرنیٹ بند، کشمیری قیادت نظر بند۔ فلسطین میں بھی یہی ہوا کہ جو نقل و حرکت کرے، جو کوئی مطلب تمام کے تمام منصوبے، ہر چیز بند۔ تو یہ قبضہ جو ہے بیسیکلی وہ تو ظاہر ہوتا ہے، یہاں قبضہ ذہنوں پر بھی کرنے کی کوشش ہوئی، بری طرح ناکام ہوئے، اور ہر جگہ کشمیر میں، فلسطین میں، پاکستان میں، کیونکہ نظریہ اور سوچ نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ جو سوال اٹھتے ہیں اندر سے یہ نہیں روکے جا سکتے۔ اب دیکھیں سوال اٹھتے ہیں، ہندوستان کا یہ حملہ اگر فالس فلیگ ہے کہ جی 400 کلومیٹر تک لوگ آ گئے اور فوج اور سیکیورٹی نہیں روک سکی وہاں ہندوستان میں، تو یہاں 9 مئی فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا؟ جو عدالتوں میں ججز بھی سوال پوچھ چکے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت پوچھ چکی ہے، عوام تو بار بار پوچھتی ہے کہ 9 مئی کو جب لوہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے، جی ایچ کیو پہنچے، تو پولیس کہاں تھی، سیکیورٹی ادارے کہاں تھے؟ انہوں نے کہ چوڑیاں پہنی تھی، روکتے کیوں نہیں رہے؟ اس لیے اس کو بھی پھر فالس فلیگ آپریشن لوگ مانتے ہیں۔ یہ وہی واردات ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی مرضی سے، لیکن پھر عوام نہیں مانتی چیزوں۔ عمران خان کی توشہ خانہ کے کیس میں کل اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست سماعت کے لیے جو انعام مناس کے پاس لگے گی، اب اس کیس میں سے خان کی انشاءاللہ رہائی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ القادر والا معاملہ تو پہلے ہی جس دن سنیں گے اسی دن ختم، یہ جان بوجھ کے اس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ ابھی سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل نے عمران خان، بیرسٹر گور انتظار پنجوتا اور سلمان اکرم راجہ پہ توہین عدالت کی درخواست ڈال دی کہ یہ 3 رکنی بینچ کیس سن چکا تھا، یہ انسداد دہشت گردی میں کیوں گئے؟ وہ کہہ رہے جی خان سے ملاقاتوں کی وجہ گروپنگ ہے، ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، اور ہمیں ایس او پیز سے جیل حکام کو بتاتے نہیں ہیں، اور پریزن رول 265 کہتا ہے جی خان سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس لیے اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر توہین عدالت لگائیں۔ ذرا ظلم کی انتہا دیکھیں کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، مطلب ایک تو وہ ملاقاتیں نہیں، اوپر سے سارے کا سارا الزام لگا کے ان پہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں جو ملنے آتے ہیں۔ پتہ ہے اس لیول کی فستائیت، تو پھر بات یہی ہے، سیدھی سی قوم متحد تو ہو گئی ہے، لیکن اب قوم جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ بھی اٹھا لیا، نیوٹرل ہو کر کہا اللہ جانے ہوتے تسی جانو، ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ سے۔ جب تک یہ عمران خان کو رہا نہیں کرتے، جب تک یہ لوگ پاکستان کا نہیں سوچتے، پاکستان کی عوام کا نہیں سوچتے، لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جس ملک اور ریاست کے ساتھ اس ملک کی عوام نہیں کھڑی ہوئی وہ ملک کبھی آگے چل ہی نہیں سکتا۔ اب بظاہر جو مرضی وقتی طور پر ٹانکے لگاتے رہیں، بالکل ایک مریض جیسے پڑا ہو، آپ کو پتہ آپریشن تھیٹر میں اس کی میجر سرجری کرنی ہو، آپ لگاتے رہیں اس کے اوپر ٹانکے، اس کے اوپر بینڈیج ٹھوکتے رہیں، اس کو پیناڈول کھلاتے رہیں، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ وقتی طور پہ جو کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہیں اصل جب تک معاملہ انہیں بھی پتہ ہے کیا ہے، لیکن معاملہ اقتدار کا آپ کو پتہ ہے، سارا طاقت کا جھگڑا، نوکریوں کی مدت ملازمت توسیع اور یہ سارے مسائل ہیں، صرف ایک چھوٹے چھوٹے پاؤ گوشت کے مفاد ہیں، ملک پورا انہوں نے چڑھا دیا اس وقت بلی پہ۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یا پھر آپ کو پتہ ہے وہ کرے جو ظالموں کے ساتھ اللہ کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔